اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معمول کے مطابق آج بھی ہم آپ کی خدمت میں ایک بہترین ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو ایک ایسے عنوان اور ایسے مضمون پر مشتمل ہے جس میں ہم ایسی دعائیں کا ذکر کریں گے جو دعائیں قرآن مجید میں مختلف صورتوں میں ذکر ہوئیں، یا ایسی دعائیں جن سے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ان دعاؤں کو پڑھنے والے کے 1,00,000 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اس کے پڑھنے والے کے والدین کے 24,000 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص جمعہ کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے اس صورت کو پڑھ لے، اس کے گناہ معاف نیکیوں میں بدل جاتے ہیں اور اس کے والدین کے لیے کفارہ ہو جاتے ہیں۔ اس طرح گناہ معاف کرنے والی بہت سی دعائیں بھی کتب احادیث میں ذکر ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے 3 بار یہ کہا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو اللہ پاک سے بخش دے گا، چاہے وہ میدان جہاد سے بھاگا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، روایت نمبر 1517۔ ایک اور جگہ پر ذکر ہے ترمذی شریف میں حدیث نمبر 3408 میں کہ جس نے اپنے بستر پر آتے وقت 3 بار کہا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، چاہے وہ سمندر کی جاگ کے برابر ہوں، چاہے وہ درختوں کی پتوں کے برابر ہوں، چاہے وہ ٹیلوں کی ریت کے ذرات کے برابر ہوں، چاہے دنیا کے دنوں کے برابر ہوں۔ تو بہت بڑی فضیلت ہے ان کلمات کی۔ ان کلمات کو اپنی دعاؤں میں، اپنے ذکر میں شامل کیجیے۔ ان کا ترجمہ اور مفہوم اور مطلب کیا ہے؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا اور قائم رکھنے والا ہے، اور میں اسی کی بارگاہ میں ہی توبہ کرتا ہوں۔ ناظرین گرامی، ذیل 3 دعائیں، یہ دعا 3 مرتبہ پڑھ لیجئے، آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس کی فضیلت میں ہے کہ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر 2 یا 3 مرتبہ کہا ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہو اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی، اے اللہ تیری مغفرت میرے گناہوں سے زیادہ وسعت والی ہے، اور مجھے اپنے عمل سے زیادہ تیری رحمت کی امید ہے۔ اس نے یہ کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دوبارہ کہو، اس نے دوبارہ کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر کہو، اس نے پھر کہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اٹھ جا، تیری مغفرت کر دی گئی۔ ناظرین گرامی، یہ دعا بڑی فضیلت والی ہے۔ اللہم مغفرتک، اے اللہ تیری مغفرت اوسع وسیع ہے، من ذنوبی میرے گناہوں سے، ورحمتک و تیری رحمت، ارجع عندی من عملی، اور مجھے اپنے عمل سے تیری رحمت کی امید۔ ناظرین گرامی، بہت زیادہ فضیلت والے الفاظ ہیں، بہت زیادہ برکت والے الفاظ ہیں۔ ان الفاظ کو، ان کلمات کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ایک اور دعا جو ہم عام طور پر نماز میں پڑھتے ہیں وہ دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ یہ دعا جو ہے، اس دعا کی بھی بہت زیادہ فضیلت ذکر ہوئی ہے۔ اس دعا کو بہت سی صورتوں کے اندر ذکر ہوا، قرآن پاک کے اندر بھی یہ دعا ہے۔ اس دعا کو بھی اپنی نمازوں میں عام اوقات میں شامل کیجیے۔ بہت آسان مفہوم والی دعا ہے، انشاءاللہ اس کی فضیلت، اس کے مراتب اور اس کے درجے آپ کو خود معلوم۔ اسے مروی ہے کہ جو شخص جمعہ کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے اس صورت کو پڑھ لے، اس کے گناہ معاف نیکیوں میں بدل جاتے ہیں اور اس کے والدین کے لیے کفارہ ہو جاتے ہیں۔ اس طرح گناہ معاف کرنے والی بہت سی دعائیں بھی کتب احادیث میں ذکر ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے 3 بار یہ کہا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ،
استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تو اللہ پاک سے بخش دے گا چاہے وہ میدان جہاد سے بھاگا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، روایت نمبر 1517۔ ایک اور جگہ پر ذکر ہے ترمذی شریف میں حدیث نمبر 3408 میں کہ جس نے اپنے بستر پر آتے وقت 3 بار کہا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، چاہے وہ سمندر کی جاگ کے برابر ہوں، چاہے وہ درختوں کی پتوں کے برابر ہوں، چاہے وہ ٹیلوں کی ریت کے ذرات کے برابر ہوں، چاہے دنیا کے دنوں کے برابر ہوں۔ تو بہت بڑی فضیلت ہے ان کلمات کی۔ ان کلمات کو اپنی دعاؤں میں، اپنے ذکر میں شامل کیجیے۔ ان کا ترجمہ اور مفہوم اور مطلب کیا ہے؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا اور قائم رکھنے والا ہے، اور میں اسی کی بارگاہ میں ہی توبہ کرتا ہوں۔ ناظرین گرامی، ملازیل 3 دعائیں، یہ دعا 3 مرتبہ پڑھ لیجئے، آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس کی فضیلت میں ہے کہ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر 2 یا 3 مرتبہ کہا ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہو اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی، اے اللہ تیری مغفرت میرے گناہوں سے زیادہ وسعت والی ہے اور مجھے اپنے عمل سے زیادہ تیری رحمت کی امید ہے۔ اس نے یہ کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دوبارہ کہو، اس نے دوبارہ کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر کہو، اس نے پھر کہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اٹھ جا تیری مغفرت کر دی گئی۔ ناظرین گرامی، یہ دعا بڑی فضیلت والی ہے۔ اللہم مغفرتک، اے اللہ تیری مغفرت اوسع وسیع ہے، من ذنوبی میرے گناہوں سے، ورحمتک و تیری رحمت، ارجع عندی من عملی اور مجھے اپنے عمل سے تیری رحمت کی امید۔ ناظرین گرامی، بہت زیادہ فضیلت والے الفاظ ہیں، بہت زیادہ برکت والے الفاظ ہیں۔ ان الفاظ کو، ان کلمات کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ایک اور دعا جو ہم عام طور پر نماز میں پڑھتے ہیں وہ دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ یہ دعا جو ہے، اس دعا کی بھی بہت زیادہ فضیلت ذکر ہوئی ہے۔ اس دعا کو بہت سی صورتوں کے اندر ذکر ہوا، قرآن پاک کے اندر بھی یہ دعا ہے۔ اس دعا کو بھی اپنی نمازوں میں عام اوقات میں شامل کیجیے۔ بہت آسان مفہوم والی دعا ہے، انشاءاللہ اس کی فضیلت، اس کے مراتب اور اس کے درجے آپ کو خود معلوم ہو جائیں گے۔ یہ تھا آج کا وظیفہ، دعا اور پیغام۔ بہترین وظائف کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے۔ حاضر ہوں گے کل ایک نئی ویڈیو میں نئے پیغام کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔